بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں جن، چڑیل، بھوت، پریت وغیرہ کے وجود کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا کلام کیا جائے گا۔ دیکھیں، جن یا جنات جنہیں کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے، اور قرآن مجید میں کم و بیش 25 صورتوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اور اس کے علاوہ 29ویں پارے میں باقاعدہ سورۃ الجن نام کی ایک صورت موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت پاک جو کہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنے مقامات پر جنات کا ذکر فرمایا ہے، تو پھر اب اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کرے، مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف پرانے قصے اور کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، تو اس طرح کا جملہ کہنے والا اگرچہ وہ اپنے ذام میں یہ سوچے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر کے جنات کے وجود کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا یہ جملہ کفر پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے وجود کا، ان کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب خالق جو پیدا کرنے والا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ جنات باقاعدہ ایک مخلوق ہیں، جس طرح سے انسان ایک مخلوق ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں، جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، تو پھر اس میں گویا کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انکار لازم آئے گا، اور اللہ رب العزت کے کلام کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بندہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جنات کا باقاعدہ وجود ہے، ان کے وجود کو ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنات کا وجود ہے۔ اب جو دوسرے الفاظ بولے جاتے ہیں، چڑیل، بھوت، پریت وغیرہ، تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف زبانوں میں یہ الگ الگ قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جب چڑیل، بھوت، پریت وغیرہ بولا جاتا ہے تو یہ عام طور پر بد روحوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو گندی روحیں ہیں، بری اور سیاہ روحیں ہیں، ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کا بھی وجود ہے، ان کا نام الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زبانوں میں لوگوں نے الگ الگ نام ان کے بھلے رکھ لیے ہوں، لیکن باقاعدہ ان کا وجود ہے، ان کے بھی وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، الفاظ اس کے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ہیں، جس میں سے ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس میں پناہ مانگی جاتی ہے اسی طرح کے بد روحوں سے۔ تو جو چڑیل کہہ لیں، بھوت یا پریت کہہ لیں، یا اپنی زبانوں میں کوئی اور ان کو کچھ کہے، لیکن اگر ان سے مراد یہی بد روحیں ہیں تو باقاعدہ ان کا بھی وجود ہے، اور ان کا وجود ہے تبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پناہ کی یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ تو اب ہم نے یہ جان لیا کہ جنات کا بھی وجود ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ ان کے وجود کا ذکر فرمایا ہے، ان کے ہونے کا ذکر فرمایا ہے، ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ناپاک روحوں، بد روحوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جنات بھی ہیں، چڑیل، بھوت، پریت وغیرہ، یا ان جو اور الفاظ استعمال کر لے کوئی اپنی زبان میں، بہرحال بدروحوں کی بھی اور ناپاک روحوں کی بھی حقیقت ہے،
یہ موجود ہوتی ہیں، یہ ہیں دنیا میں۔ اب ہمیں اس پر کلام کرنا ہے کہ جو جنات ہیں، جن، کیا انہیں غیب کا علم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ فلاں پر جن آتے ہیں تو پھر لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، پھر ان سے وہ سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ علم رکھنا بہت ضروری ہے بنیادی طور پر، جس طرح سے ہمیں یہ ماننا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جنات کا وجود ہے، اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جنات کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں 14 میں ان کے پاس علم غیب کے ہونے کی نفی فرمائی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے۔ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان میں جو اس آیت پاک کی تفسیر کے ضمن میں جو تحریر فرمایا ہے، پہلے اسے آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس آیت پاک کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جس جگہ پر خیمہ نصب کیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکومت عطا فرمائی تو انہوں نے اسی جگہ پر بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ پھر وہ کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر 13 برس کی عمر میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت داؤد کے فرزند ارجمند ہیں، انہیں حکومت ملی، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، وہ کام آگے ہوتا رہا، وہ کام چلتا رہا، کام مکمل نہیں ہوا تھا کہ ان کے بھی وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 53 برس کے لگ بھگ ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ ان کے زیر تصرف جنات بھی تھے، اور یہ ان پر بھی حکمرانی اسی طرح سے فرماتے طرح سے انسانوں پر فرماتے تھے۔ تو سزا کے طور پر بعض اجنہ کو، بعض جنات کو یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ تعمیر کا کام ان سے کروایا جا رہا تھا۔ اس وقت جناتوں کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس علم غیب ہے، اور لوگ بھی ایسا ہی مانتے تھے، اور یہ واقعہ اگر قرآن مجید میں ذکر نہ ہوتا تو آج کے لوگ بھی یہی مانتے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو 2 چیزیں تھیں، ایک تو بیت المقدس کا کام مکمل نہیں ہوا تھا، دوسری چیز یہ کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کو علم غیب ہے جناتوں کو۔ تو ان کے جب وصال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مولا تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ فرما دے کہ جس سے یہ پردہ اٹھ جائے کہ جناتوں کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا، اور یہ کام بھی مکمل ہو جائے بیت المقدس کا۔ تو جب موت کا وقت تو متعین ہے، 53 برس کی عمر میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی روح جو ہے اللہ رب العزت نے قبض فرما لی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو 13 سال سے 53 سال تک، یعنی 40 برس کے لگ بھگ آپ نے حکومت کا کام سر انجام دیا، آپ نے حکومت فرمائی پوری دنیا میں۔ اور آپ اللہ رب العزت کی جب عبادت کرتے تھے تو مہینوں مہینوں لگاتار عبادت کرتے تھے، تو یہ معمول میں تھا، کھڑے ہو کر کے بس کام کرواتے رہتے تھے۔ آپ کھڑے ہوتے تھے، آپ عبادت فرما رہے ہیں، اور جنات جو کام پر ڈیوٹی پر معمور ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ شریر جنات تھے غالباً جنہیں سزا کے طور پر کام کروایا جا رہا تھا کہ تم کرو، یہ سزا ان کو ملی تھی کہ تم کام کرو مشقت والا، چونکہ ان کے دعوے بڑے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی اور ان کی دعا مقبول ہو گئی،
کہ ادھر کام بھی بیت المقدس کا مکمل ہونا تھا اور یہ بھی اللہ رب العزت کو ظاہر فرمانا تھا کہ ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا جناتوں کے پاس۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن وہ تقریباً 1 سال تک اپنے عصا کے سہارے سے اسی طرح سے کھڑے رہے جس طرح سے اپنی حیات میں کھڑے رہتے تھے۔ اب اگر ان جناتوں کے پاس علم غیب ہوتا تو ان کو تو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، اس لیے یہ بغیر جانے ہوئے جس طرح سے آپ کی ظاہری حیات میں کام میں لگے ہوئے تھے اسی طرح سے یہ بعد میں بھی کام میں لگے رہے۔ وہ ظاہر کس طرح سے ہوا کہ ان کے عصا میں اللہ رب العزت نے دیمک کو لگایا، دیمک پیدا کیے، اور وہ دیمک عصا مبارک کی لکڑی کو کھاتے کھاتے جب وہ اتنا کھا چکے کہ عصا مبارک پورا دیمک نے کھا لیا، تب پھر آپ زمین پر جب تشریف لائے تب ان جناتوں کو معلوم ہوا، اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں ہو پایا۔ تو اس میں 2 حکمتیں تھیں، ایک تو کام بھی مکمل ہو گیا بیت المقدس کا جو کہ ان سے لینا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے دعوے کو جھٹلانا تھا وہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے، 14 میں دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرمایا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، تو ان کی موت پر کوئی بھی آگاہ اور باخبر نہ ہو سکا سوائے اس کا اظہار کس سے ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، دیمک کے ذریعے سے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، کہ جو آپ کے عصا کو کھا رہی تھیں، جو فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، اب جب دیمک نے عصا مبارک کو کھا لیا اور آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے، جسم مبارک سے روح نکل چکی تھی، اب چونکہ عصا دیمکوں نے کھا لیا، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جب آپ کا وجود مبارک زمین پر تشریف لایا، تبینت الجن، تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ حقیقت کیا کھلی؟ کہ ان کو علم غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اگر یہ غیب کو جاننے والے ہوتے تو اس ذلت اور خاری کے عذاب میں نہ مبتلا ہوتے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے قبض فرما لی۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو یہ کام چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، کہے ذلیل ہو رہے تھے 1 سال تک۔ ان کا ذلیل ہونا یہ بتلا رہا ہے، سزا کے طور پر ان کو کام پہ لگایا گیا تھا اور یہ اس کام پہ لگے رہے، ان کو معلوم نہیں ہوا۔ ان کو معلوم تب ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود مبارک زمین پر تشریف لایا، تب ان کو معلوم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ذلت اور خاری کا جو ان پہ عذاب ہو رہا تھا بطور سزا، جو یہ کام کر رہے تھے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا تو یہ پہلے ہی وہاں سے ہٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ تو ان کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت پاک نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ جنات کو کسی بھی طرح کا کوئی علم غیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اگر کوئی ان سے جا کر کے مستقبل کا غیب پوچھے، غیب کا علم پوچھے، مستقبل کے بارے میں سوال کرے، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے پاس علم غیب ہونے کی نفی فرمائی ہے، پھر بھی کوئی جائے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی علم غیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود اگر اب کوئی جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی جا کر کے یہ پوچھتا ہے کہ میں نے ایگزام دیا ہے، پاس ہو جاؤں گا کہ نہیں، مستقبل کے بارے میں سوال کر رہا ہے، غیب کا علم پوچھ رہا ہے، فلاں جگہ شادی ہوگی تو یہ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، فلاں مقدمہ چل رہا ہے، یہ مقدمہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا، اس طرح کا کوئی بھی سوال اگر کوئی جا کر کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ مستقبل کے بارے میں ان سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی سے بتلا دیا ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر اب کوئی سوال کرنے جائے اور پوچھنے جائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اور اگر لا علمی میں کوئی ایسا کرتا ہے تو کم سے کم وہ حرام کا مرتکب ہوگا، شدید حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے جناتوں کے۔ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو پھر مت جاؤ، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں یہ مستقبل کی کبھی بھی صحیح خبر نہیں دے سکتے، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ اور مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارک میں یہ واضح ہو چکا ہے۔ یہ تو آج ان کے بچے ہیں نا جنات، ان کے باپ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھ لیں قرآن مجید یہ بتلا رہا ہے۔ رہی بات یہ کہ جو خبریں یہ دیتے ہیں، آپ جان لیں کہ وہ خبریں ایسی ہوتی ہیں، یہ ماضی کے متعلق کچھ خبریں کبھی دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اسے نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے، اور ایک ہمزاد جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے جو اسے برائیوں کی جانب ابھارتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمزاد ہوتا ہے یہ جناتوں کو کبھی کبھی آپ کے ساتھ ہونے والے، ماضی میں ہونے والے واقعات کی خبر دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جب اتنی عمر تھی تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر آپ بچ گئے تھے۔ آپ کے ساتھ یہ بیماری، یہ پرابلم ہوئی تھی، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کروایا اور آپ بچ گئے وغیرہ۔ یعنی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے اس کی خبر اگر دیتا ہے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ پاسٹ کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ خبر کس کے ذریعے سے دی جا رہی ہوتی ہے؟ آپ کے ہمزاد کے ذریعے سے۔ وہ ہمزاد سے معلوم کر کے یا پوچھ کر کے یا ہمزاد کے خبر دینے کی وجہ سے آپ کے پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے اس کی خبر جنات دے دیتا ہے۔ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ہمزاد نے اسے خبر دی اور اس نے آپ کو خبر دے دی۔ اب آپ نے سوچا کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، وہ کہیں کچھ پہنچا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ جو واقعہ ہو چکا ہے آپ کے ہمزاد نے اسے خبر دی اور اس نے آپ کو خبر دے دی۔ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی مستقبل کا غیب ان سے پوچھے گا تو وہ کفر کر بیٹھے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے ان کے پاس علم غیب کے ہونے کا انکار فرمایا ہے، نفی فرمائی ہے۔ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا نہیں ہوتا، اب دوسرا یہ سمجھ کر کے جائے کہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کافر ہونا تو اس کا لازم ہے۔ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی پر اولیاء کی سواری آ سکتی ہے؟ اولیاء کی، شہداء کی، اللہ کے نیک بندوں کی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور خصوصاً محرم کے موقع پر ایسے دعوے دار بڑے پائے جاتے ہیں، وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ اولیاء کرام کا مقام اور منصب بہت بلند ہے، ان کی طرف ایسی نسبتیں کرنا سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سواری آتی ہے، سواری کا کیا مطلب ہے؟ سواری اگر کسی کو کرنا ہے مثال کے طور پر تو وہ گھوڑے پہ کرے گا، انسان کے اوپر کرے گا۔ انسان جانور تھوڑی ہے کہ اس کے اوپر سواری کرے گا کوئی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ جن اولیاء کا نام لیا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کا کبھی نام نہیں لیا جاتا۔ جب بھی کوئی کہے گا تو کہے گا میں غوث اعظم ہوں۔ تو معاذ اللہ ان اولیاء، ان صالحین اور اللہ کے محبوب بندوں کو یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ایسے لتخور قسم کے لوگوں کے اوپر آئیں۔ اور آپ دیکھیں گے کبھی نیک لوگوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ دعوے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو سال بھر استنجا کا جن کا پتہ نہیں ہوتا اور جنہیں معلوم نہیں ہوتا کہ پاک ہوا کس طرح سے جاتا ہے اگر ناپاک ہو جائے بندہ۔ تو وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں قطب، فلاں ابدال اور غوث کی سواری آ رہی ہے اور ولی ہم پر آ رہے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے دو ہی طرح کے بندے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے گھٹیا لوگوں کی طرف وہ آئیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ اور جو برے لوگ ہیں وہ اللہ کے عذاب میں ہیں۔ کسی کو اتنی چھٹی نہیں ملی ہوئی ہے کہ وہ آ کر کے کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ جو اللہ کے محبوبین ہیں وہ اس کی نعمتوں میں ہیں، اس کی جنتوں میں ہیں۔ اور جو
برے اعمال کر کے دنیا سے گئے ہیں وہ اپنے اعمال کا انجام اور عذاب بھگت رہے ہیں. تو برے لوگوں کو اتنی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کسی پر سواری کریں، اور اولیاء اور صالحین کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اس طرح کے کام انجام دیں. تو اس طرح کے دعووں سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے خرافات میں پڑنے سے بچنا چاہیے. اب اس مسئلے کا حل جان لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آسیبی خلل والا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے. اس طرح کے دعوے داروں کی دکانیں چلتی ہی تب ہے کہ کم علم لوگ جنہیں قرآن سے کوئی آشنائی نہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا کوئی خبر نہیں ہے، وہ تھوڑی سی پریشانی میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دوڑ لگا دیتے ہیں ایسے دکانداروں کی طرف. یہ دکاندار ہیں، گمراہی کا سودا بیچ رہے ہیں، یہ لوگوں کی پریشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ. تو اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو دیکھیں پھر اس کا حل کیا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے. ضرورت ہی نہیں ہے اسے کسی کے پاس جانے کی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی آسیبی خلل ہے، تو سب سے پہلے اسے ڈاکٹر پاس رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے افراد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اسے جن بھوت پریت سمجھتا رہتا ہے. اس کے گھر والے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس پر جنات آ رہے ہیں، اس پر آسیبی خلل ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. پھر وہ دقت اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ وہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہاں وہاں کے چکر لگاتے ہوئے، اور ایسے دکانداروں کے پاس چکر لگاتے ہوئے صحیح وقت بھی نکل جاتا ہے، پھر علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر جب وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہو پاتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حقیقتاً ایسا کچھ ہے تو پھر اس کا حل جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے حیات طیبہ میں ہمیں ملتا ہے. آپ کی حیات میں آپ کا معمول کیا تھا، اس معمول کو ہمیں اپنانا چاہیے. دیکھیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سنن ترمذی کتاب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باب ما جاء فی الرقیۃ بالمعوذتین، حدیث نمبر 2058 2058 نمبر حدیث ہے. دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کا معمول یہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناتوں سے اور انسانوں کی نظر سے، چونکہ نظر لگ جایا کرتی ہے تو انسانوں کی نظر سے آپ جو ہے اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی اس کے لیے بہت سے آپ اعمال کرتے تھے، بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے. لیکن حتی نزلت المعوذتان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے تو حضور بہت سے اعمال کرتے تھے، بہت سے ذکر و اذکار، بہت سے وظائف پڑھتے تھے لوگوں کی نظر کے برے اثر سے بچنے کے لیے اور جناتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سے وظیفے پڑھتے تھے، بہت سے ذکر و اذکار آپ فرماتے تھے. لیکن جب معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کو ترک فرما دیا. لما نزلتا اخذ بہما وترک ما سواہما، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معمول میں شامل فرما لیا کہ ان کا وظیفہ کرتے، ان کا ورد کرتے، انہیں پڑھ کر کے ان سے دم کرتے انہیں، اور دوسری تمام دوسری جو وظائف تھے، دوسرے جو ذکر و اذکار تھے انہیں جن کا معمول آپ کا تھا انہیں ترک فرما دیا جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں. تو ہم تمام لوگوں کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے عمل سے یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کسی پر نظر لگ جائے، کوئی آسیبی خلل کسی کو ہو جائے، تو وہ بجائے یہاں وہاں دکاندار قسم کے باباؤں کا چکر کاٹنے کے اور جناتوں سے غیب کی خبر پوچھنے کے اور اپنا ایمان گنوانے اور ایمان سے ہاتھ دھونے والا عمل کرنے کے بجائے وہ معوذتین کو اپنا لے، اس کا وظیفہ خود کرے، اور جس کے اوپر ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ خود کر لے، جس طرح کہ حضور کی سنت ہی یہی ہے کہ وہ خود وظیفہ فرماتے تھے.
خود نہیں کر سکتے تو جو باعمل جسے آپ سمجھتے ہیں، جس کی زبان میں یہ تاثیر ہو، جو باعمل ہو، صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، اس سے جا کر کے یہ عمل کروا لیں۔ حدیث پاک میں یہ حل موجود ہے۔ اور اسے چھوڑ کر کے آپ اگر کوئی اب اپنی طرف سے کوئی راستہ بناتے ہیں تو آپ خبردار ہو جائیں کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جناتوں کو کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا، تو ان کے پاس جانے سے آپ کا کوئی بھلا بھی نہیں ہونے والا، اور ان کے اختیار میں کچھ ہے بھی نہیں۔ ان کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ جس طرح کا ہمارا اختیار ہے ویسے ہی ان کے پاس اختیارات ہیں۔ کوئی لامحدود اختیارات ان کے پاس نہیں ہے کہ جو چاہیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ کوالٹی اور یہ اختیارات صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ جس طرح سے ہم کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھلا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہو پاتا۔ کوئی کسی کا برا کرنا چاہتا ہے لیکن بہت کوششوں کے باوجود جس طرح سے کبھی کبھی نہیں کر پاتا، اور کبھی کبھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہو بھی جاتا ہے۔ یہ جنات کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ کوشش وہ بھی کرتے ہیں، اگر تقدیر میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر تقدیر نہیں ہوتی تو وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے۔ یعنی مؤثر حقیقی اللہ رب العزت ہے، تقدیر وہ لکھنے والا ہے، بنانے والا ہے، تو اس کی جانب رجوع کریں، معوذتین کا سہارا لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد صبح و شام کرتے رہیں، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جنات اور کوئی بدروح، کوئی بھوت، کوئی چڑیل، کوئی جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی تمام خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہمیں تمام شریر شیاطین الانس، شریر شیاطین الجن کی شرارتوں سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور نظروں کے لگنے سے بھی محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔